ہاں جی، السلام علیکم جی۔ میں ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲਰ خدا بخش صاحب ਨਾਲ ਜੀ। السلام علیکم جی۔ کپتان جی کیا حال چال جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا، الحمد للہ۔ آپ سنیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کپتان جی۔ اچھا کپتان جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کپتان جی، آپ نے کون سے سن میں فٹ بال اسٹارٹ کیا؟ جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے جی کے بعد میں اور ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے تقریباً جو اپنا ڈپارٹمنٹل فٹ بال ہے وہ 94 سے میں نے ڈپارٹمنٹل فٹ بال اسٹارٹ کیا جیکاباد سے، سندھ پولیس سے۔ اچھا اچھا جی ہاں، تو وہاں سے پھر ہم نے سندھ پریس میں گیا، وہاں سے سندھ گورنمنٹ پریس، وہاں سے پھر 98 میں جو ہے ہم الائٹ بینک میں جو ہے ہم نے جوائن کیا۔ کئی اس میں اسی دوران کئی آل پاکستانز ہم نے کھیلے۔ تو اس کے بعد جو ہے 2 سال، تقریباً 2.5 سال میں نے الائٹ بینک میں کھیلا۔ ہاں جی۔ الائٹ بینک کے بعد پھر میں 2000 میں نے وابڈا جوائن کی۔ اچھا جی۔ تو اس کے بعد بس پھر وہ 2012 تک ہم تقریباً بہت سی نیشنل چیمپئن شپ جیتی ہیں ہم نے، وہ جیتی ہے طرح نیشنل گیمز جیتی ہم ہاں نے۔ جی۔ تو 2012-13 کے بعد پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا اپنے پاکستان وابڈا سے۔ پاکستان وابڈا سے۔ تو کپتان جی، آپ نے انٹرنیشنل کتنے ٹور کیے؟ انٹرنیشنل میرے تقریباً 7-8 ٹور ہیں۔ اچھا جی ہاں، 98 میں ہم نے پہلے جونیئر انڈر 19 کا ہم نے کلر لیا۔ ہاں جی۔ تو اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ تقریباً 6-7 ٹور ہیں میرے۔ صحیح سر۔ کپتان جی، ماشاء اللہ اتنا لمبا آپ کا فٹ بال کیریئر تھا، اس میں مطلب اس وقت کے فٹ بال میں اور آج کے فٹ بال میں آپ کچھ ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ اب پہلے جو ہے تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو پہلے اتنی انوائرمنٹ نہیں تھی، یعنی کہ فٹ بال اچھی فٹ بال تھی اور اس کی پاکستان کی رینکنگ بھی بہت اچھی تھی اس میں۔ تو ابھی بھی اچھی ہے، اس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پھر اس میں تھوڑی سی انوائرمنٹ تو بہت ہے پر سیاست زیادہ آ گئی ہے اس میں، ہے نا۔ فٹ بال میں سیاست کی وجہ سے جو ہے ہمارا فٹ بال جو ہے اس میں کوئی بھی اس کی طرف جو ہمارے پلیئرس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ تو وہ ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے اپنے سیٹ کی یا الیکشن کی یا اپنے مفادات کی خاطر وہ لگے ہیں۔ اس سے ہمارے جو ہے فٹ بالرس کو بہت نقصان ہوا ہے۔ پہلے جو ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹل فٹ بال زیادہ تھی، کیوں ہمارے لڑکوں کو جابس ملتی تھی۔ تو ابھی وہ ڈپارٹمنٹ فٹ بال بھی ختم ہو گئی ہے ڈپارٹمنٹ، اور اگر وہ جو کہہ رہے تھے ہم کلب لیولز پہ ہم اسٹارٹ کریں گے، تو پر وہ جو ہے انہوں نے اس پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارا جو ہے نا معاشی حالات ہمارے پلیئرس کے بہت خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس فٹ بال کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے بھی تھوڑا بہت اثر ہوا ہے اس پہ ہماری فٹ بال پہ، کہ وہ لڑکا اس کو مینٹلی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے۔ اس کے سامنے گول آگے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی فیوچر کیسے جو ہے میں نے سیو کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے فٹ بال پہ بہت اثر ہوا ہے۔ تو کپتان جی، پاکستان ایک اچھے ٹریک کے اوپر تھا جس میں اس نے ساؤتھ کوریا جیسی ٹیم کو بھی ہرایا ہوا ہے، تو یہ اچانک کدھر ایسی ہوئی کہ ہم مطلب ٹاپ پہ جاتے جاتے بالکل باٹم پہ آ گئے؟ تو اس کی مین ریزن کیا ہے؟ تو اس کی مین ریزن دیکھیں سعد بھائی، اصل میں اس ٹائم تو دیکھیں نا فٹ بال ہمارا جو پلیئرس تھے وہ ایک تو ان کا فیوچر ان کا کوئی وہ نہیں تھا، ان کا فیوچر سیف تھا، بہت اچھی اچھی جابس تھیں ان کی، بہت اچھے اس پہ گریڈ میں لڑکے تھے، ان کی تقریباً لاکھوں روپے تنخواہ تھی، اور ان کو آگے چل کے بھی اور آگے بھی ان کی ترقیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا ہم کھیلیں گے، ہم جیتیں گے تو ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا۔ تو اب بات ہے اب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ہمارے فیفا فنڈ دے رہی ہے، جو لڑکوں پہ جو ہم نے خرچ کرنا ہے، جو ہماری پلاننگ نہیں ہے ہمیں یہاں پہ، تو ہم نے جو ہے گراس روٹ لیول سے ایک لڑکے کو کس طرح ہم نے گروم کرنا ہے، کہ کس طرح ہم ان کو لے کے چلنا ہے آہستہ آہستہ پاکستان ٹیم تک۔ تو ہم وہاں پہ کھیلتے ہیں، ایک دفعہ ٹیم گئی، کوئی اچھا رزلٹ دیا انڈر 19، وہ بس اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے جو اچھا کھیل کے آئے تو ان کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے۔ وہ معاشی طور پہ بھی مستحکم نہیں ہوتے، لیکن ان کو کوئی بھی فنڈز نہیں ملتے، یا ان کو کوئی ان کے پروفیشنلزم نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہمارے پاس پروفیشنلزم صرف وابڈا اس کی مثلا ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا، اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم لڑکوں معاشی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ، اس وجہ سے بہت
असर पड़ा है। تو کپتان جی آپ آج کے جو ہمارے ینگ جنریشن آ رہی ہے جی ان کو مطلب کیا پیغام دینا چاہیں گے، کس طرح وہ اس حالات میں کیسے سروائیو کریں، کیا کرنا چاہیے ان کو، مطلب کہ وہ اس انوائرمنٹ میں بھی ایک اچھا فٹ بال اور ایک اچھا روزگار بھی حاصل کر سکیں؟ جی سر دیکھیں یار اس حالات میں بھی نا جیسی میں دیکھ رہا ہوں اب جہاں کی جو فٹ بال ہے نا وہ میں اس حساب سے میں ان کو سلام ہے، لڑکے جو ہے اتنا امپرومنٹ کر رہے ہیں اور اتنا رزلٹ دے رہے ہیں اچھا اس حالات میں بھی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی حالانکہ دیکھیں اس وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے اپنے ایک معاشی حالات کی وجہ سے، تو اس حالات میں بھی یہ لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو یہ تو اب ان کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری فیڈریشنز کو چاہیے کوئی ایسے ان کے جو ہے مواقع مہیا کیے جائیں ہاں جی کہ یہ کھیل کے وہ اپنا جو ہے روزگار بھی حاصل کریں اور اپنا فیوچر بھی سیو کر سکیں اور فٹ بال کی طرف زیادہ دھیان دے سکیں۔ تو میں تو یہی میسج دوں گا کہ آپ محنت کریں انشاءاللہ، تو اسی حالات میں بھی یہ اس طرح اچھا فٹ بال کھیل رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اس حالات میں۔ اور کپتان جی تقریباً زیادہ تر جو پلیئر ہوتے ہیں وہ مطلب مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہیں، تو بیسکلی بیس بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ہماری فیڈریشن کو یا جو ادارے چل رہے ہیں یا ڈپارٹمنٹ ان کو کم از کم اس لیول پہ سوچنا چاہیے، جو بچے کی گراس روٹ لیول ہوتی ہے صحیح بیس اسی کے اوپر بنتی ہے۔ جیسے یہ اسٹریٹ چائے ورلڈ کپ تھا، وہ لڑکے فائنل کھیل کے آئے ہیں، آئی تھنک اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا وہ لڑکے گئے کدھر ہیں۔ ہاں جی وہی ایک سرمایہ اگر وہ سنبھال لیے جائیں، ان کے اوپر کام کیا جائے تو آئی تھنک وہ لڑکے رزلٹ دے سکتے ہیں۔ وہ جی یہی میں نے آپ پہلے بھی یہی بات کی نا کہ یہ ہمارا ایک گورنمنٹ اور ایک فیڈریشنز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو باہر کے ملک وہ ایسے ہی اکیڈمیز اور گراس روٹ لیول پہ ہی کام کرتے ہیں، ان کو پہلے ہی وہاں سے ہی وہ گروم کر کے تو اوپر لے آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے گورنمنٹس اور ہماری فیڈریشن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پہلے اکیڈمیز پر کام کریں، ان کو جو بھی فنڈز آتی ہیں ان کو ہر سہولت مہیا کریں گے تو پھر وہ تھوڑا ہمارا فٹ بال امپروو آئے گا۔ آپ باہر کے ہمارے ساؤتھ ایشینس کے ملک دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، مالدیوز دیکھ لیں، وہ تقریباً اسی پہ کام کر رہے ہیں تو اتنا اچھا ان کا وہ ہم سے کئی گنا آگے نکل گئے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے ایران کو بھی 6-7 گول لگائے ہیں، کوریا سے جیتے ہیں، سنگاپور سے جیتے ہیں، ترکی سے ڈرا کیا ہے، ترکی سے ڈرا کیا ہے، وہ بھی تو یہی پاکستان کے پلیئر، دنیا وہاں سے آگے چلی گئی ہے اور ہم بہت پیچھے آ گئے۔ ہاں جی بیک ہو گئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو کپتان جی آپ ماشاءاللہ اتنا فٹ بال کھیلا، آپ ایک لیجنڈ ہے، آپ کا کوئی فیوریٹ پلیئر جب آپ کھیلتے تھے جس کو دیکھ کے آپ امپریس تھے کہ کھیلنا سٹارٹ کیا؟ اچھا جی پاکستان میں تو ہم تو پہلے اسٹریٹ یعنی کہ ایک کلب لیول پہ، محلے کے لیول پہ ہم نے اسٹارٹ کیا، اسکول لیول پہ اسٹارٹ کیا نا، تو اس ٹائم جب کھیلے پھر تھوڑا جب وہ ہوئے تو پھر ہم نے تقریباً اس کا قاضی اشفاق کا نام سنا۔ قاضی اشفاق کے ساتھ پھر ہمیں اللہ پاک نے وہ موقع بھی دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کھیلا بھی صحیح۔ کیا بات۔ جی ہاں، تو قاضی اشفاق جو ہے، قاضی اشفاق تھا اور ایسے بہت سے اور بھی پلیئر تھے، اب مجھے ان کے نام نہیں یاد کیونکہ اب ہارون یوسف تھا، ایسے بہت سے پلیئر تھے، پر جو ہم نے قاضی اشفاق جو تھا نا، ایسے میرا فیوریٹ پلیئر تھا قاضی اشفاق۔ تو کپتان جی آپ نے اس وقت کا فٹ بال کھیلا ہے، آج کا فٹ بال کھلا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے فٹ بالر میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی ان لوگوں میں تھی؟ جی بالکل، وہ تو اب اتنی کیپیسٹی تو میرے خیال میں اب آج کل کے اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اس ٹائم تو ایسے حالات تھے اور اس ٹائم فیڈریشنز بھی اور حکومت بھی اور پاکستان پورے میں اسپورٹس کو جو ہے نا بہت ہی فروغ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی یعنی کہ اسپورٹس لیول کا آپ کو پتہ ہے، اسپورٹس کی اس کے نہ ٹیکس ہوتا تھا اور ہر سہولت جو دیکھتے تھے، کوئی اچھا فٹ بالر ہے یا کوئی کسی بھی اسپورٹس کا ہوتا تھا تو اس کو بہت ہی یعنی کہ اس کا احترام کیا جاتا تھا، اس کا عزت ہوتی تھی اس کی، اور اس کے میں بہت سارے ایسے فیسلٹیز تھیں جو حکومت کی طرف سے پلیئرس کو ملتی تھی، پر اب وہ چیز نہیں ہے اس ٹائم۔ اب انشاءاللہ آئی ہوپ، امید ہے کہ آگے چل کے ایسی کوئی حالات پیدا ہو جائیں انشاءاللہ، تو ہمارے لڑکوں میں بھی جو ہے وہ ایسی اچھا فٹ بال کھیلنے کی اور اتنے اوپر جانے کی وہ مہیا مل جائیں، موقع مہیا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کپتان جی یہ جو مطلب لڑکے ڈپارٹمنٹل بھی ہیں وہ ان کے بھی اوپر ایک خوف طاری رہتا ہے کیونکہ ایونٹ کوئی ہو ہی نہیں رہا، تو وہ کچھ لڑکے مطلب کچھ تو ڈپارٹ ہی ختم ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈیوٹی کے اوپر بھیج رہے ہیں، پلیئر مینٹلی طور پہ بھی تھوڑا سا اپسیٹ نہیں ہے
آپ کے خیال میں؟ جی یہ اہم وجہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ڈپارٹمنٹل فٹ بال ختم ہو گئی ہے. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے ہماری فٹ بال کا جو ہے نا تنزلی میں. ہاں جی. کیونکہ اگر وہ اب ایک پلیئر ہے وہ اب جو کسی ڈیوٹی پہ جائے گا تو وہ کیا گیم کھیلے گا؟ اس کی صرف ڈیوٹی یہی ہے کہ اسے فٹ بال کھیلنا ہے. یہ تو اب 2017 کے بعد تھوڑا بعد میں یہ مسئلے ہیں. پہلے یہ نہیں تھے. پہلے ہر پلیئر کا یہی کام ہوتا ہے اس نے صرف فٹ بال کھیلنا ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کرنا ہے. اور جو بھی یعنی کہ کوئی بھی پرابلمس آتی تھیں تو وہ ان کو جو ہے وہ مسئلے حل ہو جاتے تھے. ان کے جو بھی اسپورٹس لیول افسرس تھے اور بہت سارے جو بھی ادھر اس میں تھے فیڈریشنس میں تھے وہ بھی آگے بات کرتے تھے. پر آج کل جو ہے اس کی اگر اس کو ڈپارٹمنٹل فٹ بال نہیں ہے اس کو یعنی کہ کوئی آگے فیوچر نہیں ہے ان کا تو وہ ڈیوٹی کریں گے. اگر ڈیوٹی پہ مثلاً طور کو ڈیوٹی پہ بھیج دیتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی ادھر یہاں پہ کبھی تو فیڈریشن کے اپنے ہی جھگڑے چل رہے ہیں. اس میں جو ہے نا یہ نقصان ان کا نہیں, نقصان تو ہمارے پلیئرس کا ہو رہا ہے. کوئی ایسی کوئی ایونٹ نہیں چل رہا, کوئی وہ اس میں کوئی نہیں ہوا. بہت سارے کے پی ٹی ہو گئے, ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹل تھے وہ اس وجہ سے بند ہو گئے. تو کوئی وہ کہہ رہے تھے ہم نے کوئی ایونٹ ہی نہیں کھیلنا ہے تو پھر ہم لڑکوں کی تنخواہ کس بات کی دیں؟ صرف یہ اسی وجہ سے ہوا. تو نہیں تو پہلے نیشنل چیمپئن شپ ہوتی تھی, فیڈریشن کپ ہوتا تھا, پاکستان کا بڑے پریمیئر لیگ ہوتی تھی, تو بڑے ٹورنامنٹس ہوتے تھے. تو ہر ٹیم تقریباً پورا سال بزی ہوتی تھی. تو وہ اس سے ان کا ڈپارٹمنٹ کا بھی نام ہوتا تھا اور پلیئر کا بھی مستقبل اچھا بن رہا تھا. ان کو بھی پلیئر بھی سرکولیٹ ہوتے رہتے تھے, نئے پرانے جاتے تھے, نئے آ رہے تھے, سرکل چلا ہوا رہتی تھی. تو اب وہ چیز اب انہوں نے جو ہے پھر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی کوئی نہیں, نہ ہی ہماری فیڈریشنز کوئی بات کرتی ہے آگے. تو اس وجہ سے کوئی پھر اس میں تو یہ جو ہمارے لوکل کلب کے جو بندے چلا رہے ہیں, یہ لوکل ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں, ان کی بہادری ہے کہ وہ فٹ بال کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. ورنہ ان کی اگر یہ نہ ہوتا تو آئی تھنک فٹ بال ابھی بالکل ہی اپنے زوال کو زوال کو چلا گیا تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جو فٹ بال اس ٹائم چل رہا ہے نا, یہ انہی اسٹیک ہولڈرس کی وجہ سے چل رہا ہے جو اپنی جیب سے خرچہ کر کے کلبس چلا رہے ہیں اپنی اور کوئی ٹورنامنٹس کروا رہی ہیں. فیڈریشن کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ حالانکہ کام ہوتا ہے سب کو چلانا فیڈریشن کا کام ہے. یہ صرف جو بھی تھوڑا بہت جو جتنا فٹ بال بچا ہے نا, یہ صرف ان اسٹیک ہولڈرس کی وجہ سے بچا ہے جو اپنی جیب سے خرچہ کر کے اور اپنا ٹائم لگا کے اور وہی کر رہے ہیں. فٹ بال صرف ان کی وجہ سے چلا ہے. بالکل ایسے ہی کپتان جی. تو کپتان جی آپ جب آپ کھیلتے تھے تو آپ کے وقت میں آپ کا کوئی مطلب ایسا ڈیفینڈر جس نے آپ کو تنگ کیا ہو کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ بندہ اگر نہیں ہوتا تو مطلب میں ایزیلی گول کر سکتا, کوئی ڈیفینڈر ایسا جس نے آپ کو تنگ کیا ہو؟ ہاں جی بالکل. ایسے تو بہت سارے ماشاء اللہ پاکستان کے ٹاپ کے ڈیفینڈر تھے اس ٹائم میں. پا بشیر تھا, کاکا زائد تھا, ان کے خلاف بھی ہم لوگ, میں اور ذوالفقار شاہ ان کے خلاف کھیلے تھے. تو اس کے بعد ہی لائٹ بینک نے ہمیں لیا تھا. وہ تھا ایک پھر نصیر آیا تھا ایک کے پی ٹی کا, وہ ہے ہم تھے جونیئر تھا کے پی ٹی کا, نصیر آیا تھا. وہ جب ہم کھیل رہے تھے ان کے خلاف وہ تھوڑا ہمیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتا تھا. وہ اتنی جلدی جیسے ماشاء اللہ زاہد کاکا تھا, زاہد کاکا تھا, تو اس طرح وہ نصیر سیم یعنی کہ وہ ان کی سیم ہی وہ تھی پوزیشن, اور وہ اتنی جلدی ڈاز نہیں ہوتے تھے. جی ہاں بالکل, وہ اتنی جلدی ڈاز نہیں ہوتے تھے. وہ تھوڑا ہمیں زاہد کاکا کے سامنے تو ہم بہت کم کھیلے, بس تھوڑا سا یہ 2-3 میچ لائٹ بینک کھیلا, پھر ہم زاہد کاکا کی طرف گئے. نصیر ہمارے سامنے بہت دفعہ آیا تو وہ تھوڑا ہمیں جو ہے ڈسٹرب کرتا تھا. تو کپتان جی آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ اسٹرائکر رہے ہیں, تو آج کل کے جو ہمارے جونیئر لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی مطلب جو ہے گول ایبلٹی اس میں اضافہ ہو اور مطلب بہترین اسٹرائکر بن سکیں وہ؟ جی ہاں دیکھو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں فارورڈ جو ہوتا ہے اس کے لیے صرف اکیلے اس کا بھی بس کا کام نہیں ہے جب تک اس کی ٹیم پوری سپورٹ نہیں کرے گی اس کو. اکیلے فارورڈ وہ تو ایک ہوتی ہے نا, یہ ہمارے لڑکیوں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. جہاں ہوتا ہے تو اب یہ تو سیکنڈوں میں, اب یہ تو کوئی انسان الفاظ میں بھی بتا نہیں سکتا. وہ ہوتی ہے ایک سیکنڈوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے بال آئے تو اب کرنا آپ نے کیا ہے, وہ سیکنڈوں میں سوچنا پڑتا ہے. آپ نے وہ اویل کر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ غلط ہو جائے گا, بال چھین جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہی آپ آج کل بھی زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے فٹ بال زیادہ. جب ہم کھیلتے تھے تو وہ اتنا جو ہے نا اتنے فاؤلز وغیرہ زیادہ نہیں لیتے تھے. ماڈرن فٹ بال ہو گئی ہے اور زیادہ قانون بھی چینج ہوتے گئے ہیں. بہت سارے جو ہمارے دور میں ہوتے تھے وہ آج کل وہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ ختم کر دیے انہوں نے. تو بس اب جی مطلب آپ کی اتنی اچھی مطلب وہ فنشنگ تھی
ایک فنیشنگ اچھی کرنے کے لیے ایک اسٹرائکر کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا ٹریننگ کرتے تھے اس کی؟ یار ایک بات بتاؤں ساتھ میں، ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. بالکل یہ تو ہے. وہ میں آپ بھلے آپ کتنا بھی کریں، وہ آپ اس کو تھوڑا پالش کر سکتے ہیں، وہ اس کو آپ اس طرح کوئی اور کر نہیں سکتا. بالکل ایسے یہ ہوتے ہیں ہر چیز میں اللہ پاک نے نا کوئی نہ کوئی کسی ہر پلیئر کو ایک گاڈ گفٹڈ چیز دی ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائم ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. باقی اب وہ کیا کریں، یہ تو ایک دیکھو نا، محنت جو بھی کرے گا اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. آپ کتنی بھی کوئی بھی کتنا بھی کوشش کر رہے گے آپ کو گرانے کی، آپ جب اس چیز کے لیے وہ محنت کرو گے، وہ لگن سے ٹریننگ کرو گے، اور ایک ہوتا ہے نا اچھا اگر آپ کا دیکھ ایک آئیڈیل پلیئر ہے، آپ اس کو دیکھ کے اس کی نقل بھی کی جاتی ہے نا. وہ دیکھ رہے یار میرا آئیڈیل ہے یہ پلیئر، میں اس کو دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے. تو ہم زیادہ تر ہماری رہنمائی قاضی اشفاق نے بہت کی، اور ہمیں جو پھر ہمیں کوچز ملے، جیسے ظفر اقبال صاحب تھے ایلائٹ بینک کے، پھر اس کے بعد صدیق شیخ صاحب تھا، اور طارق لطفی صاحب تھے. ایک پی آئی اے کے کوچ ہوتے تھے، ہم 99 میں تھے، ادریس صاحب. وہ ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے. تو وہ ہوتے تھے بس. وہ تقریباً ہمیں اور کچھ ہمیں موقع ملا باہر کے ملکوں سے جو کوچز آئے تھے ان کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. تو بس وہ اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے ہم نے محنت کی. اور آج کل کے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی اسٹرگل کریں. اسٹرگل محنت کریں گے تو سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے، سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سینئر آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. وہ کریں، اس سے سوال جواب پوچھیں، اس سے کوئی آپ کی مشکلات آتی ہیں تو آپ اس سے پوچھیں، اس سے آپ اس کو ٹائم دیں، اس سے وہی چیز آپ وہ کریں جو نہیں آ رہی تو پھر دوبارہ پوچھیں سر کیسے ہوتا. تو پھر اس طرح سے مطلب ٹرائی اگین اینڈ یو سکسیس ان یور لائف، مطلب بار بار کوشش کرتے رہیں، ایک انسان کلک کر جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے. تو کپتان جی اتنی لمبی فٹ بال ہسٹری میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایسا مومنٹ جس میں آپ کو کہا کہ یار یہ میری لائف کا فٹ بال ہسٹری کا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا؟ بیسٹ مومنٹ یہ ہمارے کوئٹہ میں نیشنل چیمپئن شپ تھی. آپ کو ہمارا میچ تھا کے آر ایل کے سامنے. تو اس ٹائم ایک گول سے ہم لوگ ہار رہے تھے، ایک گول سے ہم ہار رہے تھے. تو آخری بس ایسے مثلا 1 منٹ پڑا تھا شاید، ایسے یا 2 منٹ تھے شاید. تو بس وہ اس ٹائم ایک مومنٹ آیا، وہاں سے ایک کراس لگی ہے. تو اب مجھے بس اللہ پاک نے عزت دینی تھی وہاں پہ جو ہے نا. پھر میں نے ایک لاسٹ مومنٹ میں جو ہے نا، میں نے بالکل بال اس بس آخری پول کے ساتھ ہی ایسے آیا تھا. تو پھر میں نے وہاں سے ہیڈ سے وہ ڈرا کر دیا تھا، گول کیا تھا. تو اس کے بعد ہم پینلٹی پہ وہ چیمپئن شپ جیت گئے تھے. وہ میرا وہ جو ہے نا وہ پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے پوری زندگی کا. تو کپتان جی آپ کی لائف میں بیسٹ مطلب ایسا کوچ جو ایک ہیومن بینگ بھی اچھا ہو اور آپ کی نظر میں وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ کوچ رہا ہو؟ یہ سب تو دیکھو پاکستان بہت اچھے ٹیم جو ہمارے ساتھ گزرے تقریباً جو ہے اس ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ سارے کوچز جو ہمیں ملے وہ بہت ہی پروفیشنل تھے اور فرینڈلی تھے. جیسے ہمارے وہ خالد بٹ صاحب ہیں، خالد محمود بٹ صاحب جو ہمارے وابڈا کے کوچ تھے، اور ظفر اقبال ایلائٹ بینک کے کوچ تھے، اور صدیق شیخ صاحب تھے، وہ بھی ماشاء بہت اچھے کوچ ہیں اور تھے. یہ زیادہ تر ہمیں جو ٹائم ہم نے زیادہ گزارا وہ خالد محمود بٹ صاحب کے ساتھ گزارا. وہ جو ہے ہمارے ساتھ ایسے سمجھو فرینڈلی طریقے سے، اور وہ مینٹلی پلیئر کو سمجھتا تھا کہ اب میں اس سے کام کس طرح لینا ہے. جی ہاں، وہ اس کے ساتھ ہم نے زیادہ ٹائم گزارا، تقریباً 10-12 سال ہم نے اس کے ساتھ گزارے تقریباً. کپتان جی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ جو کوچز رہا ہے ہمارے کچھ نیو کوچز بھی آ رہے ہیں، ان کو کیا کہیں گے کوچ کا اور پلیئر کا باؤنڈ کیسا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں اس کا باؤنڈ تو آپس میں ہر کوچ کا وہ اصل کام ہے کہ اس کی مینٹلی سچویشن کو سمجھے پلیئر کو. ایک فرینڈلی بھی ہونا چاہیے اور ایسے سمجھو بڑا اسٹرکٹ بھی ہونا چاہیے، سافٹ بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح جیسے سمجھو ایک باپ کی جگہ کا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ایک فیملی پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ ایک سمجھو اس کی فیملی ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح چلانا ہے، ظاہر ہے سب کوئی کس طرح مائنڈ کا ہوتا ہے پلیئر، کوئی کسی اور مائنڈ کا ہوتا ہے. تو پھر اس سب کو ایک ساتھ چلانا پڑتا ہے. یہ بہت تو ایسا فرینڈلی بھی ہونا چاہیے، اسٹرکٹلی بھی ہونا چاہیے. تو یہ پھر ہی جا کے کپتان جی ایٹ دی اینڈ کوئی ہمارے جو جونیئر لڑکے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ایسا؟ جی اب جونیئرس کو تو بس اللہ اس ٹائم جو چل رہا ہے تو اس لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ
اب وہ ایسے وہ پہلے والے حالات ہیں نہیں. ہاں جی تو اب ہمارا جو موبائل کا دور آ گیا, فیس بک کا وہ زیادہ سوشل میڈیا زیادہ آ گیا ہے. اس ٹائم ہمارے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ بھی اب وہی ہے کہ جس طرح دیکھیں لگن سے محنت کریں اور کسی سیاست میں نہ آئیں. اصل چیز ہمارے جو پاکستان میں ہے نا, سیاست بہت یعنی کہ ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں, انوالو ہو گئی ہیں. اب اس میں دیکھیے چلو یہ کام آفیشلس اگر کر رہے ہیں تو آفیشل ان کی تلق تو ٹھیک ہے, تو یہ پلیئر ان میں آج کل پلیئر انوالو ہو گئے ہیں. ہمارا تقریباً فٹ بال کی اسے سمجھو تباہی سمجھیں آپ, یا اس کی جو ہماری جو نیچے آیا فٹ بال, اس میں بھی یہ سیاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں یہ جو سیاست ہے نا, یہ انہوں نے ہمارے پلیئرز کو بھی جو ہے نا ان کے بھی اس پہ پرفارمنس پہ بہت بڑا اثر ہوا ہے. فوکس نہیں رہا ایک چیز پہ. آگے پہلے ہوتا تھا بھی فوکس جس کا کام ہے سیاست کرنا, سیاست کرے, اور جس کا کام ہے گیم کھیلنا تو گیم کھیلے. تو میرا تو یہی ان کے لیے میسج ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ جو ہے نا اس میں سیاست میں نہ آئیں, اپنی گیم کی طرف فوکس کریں. اور آپ جتنی محنت کرنی ہے آپ کا کبھی محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کپتان جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. السلام